ایسا واقعہ ہوا when I was a teacher in a public sector university. نام میں نہیں لوں گی, sensitive information ہے. تو وہاں پہ میرا اسٹوڈنٹ ایک تھا اور اس نے سوسائڈ کمٹ کر لی. اور اس کو How old he was? He was around 19 years old, 18, 19 years old. Yeah. He was coming from Interior. Okay. Yeah. And السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے اور زندگی خوشباش طریقے سے بسر کر رہے ہوں گے. یہ میرے ساتھ ڈاکٹر سمرین احمد ریاض موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فائزہ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. اور میں آپ کو شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا, اور آپ کا پوڈ کاسٹ کافی لوگ دیکھ رہے ہیں اور میں امپریس ہو گئی فائزہ آپ سے. تو چلیں, تھینک یو سو مچ, کیونکہ کاز ہماری یہی ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس ملے, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ہیں جو بہت سائلنٹلی کام کر رہے ہیں لیکن اس کی جو ہے وہ پروموشن یا اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ مے بی کوئی اس چیز سے کوئی فائدہ اٹھا سکے, لے سکے. ٹھیک ہے, اوکے. تو ہم ٹائم زیادہ نہیں لیتے, ہم آپ کی طرف آتے ہیں. اتنی چھوٹی سی ایج میں اتنی کیوٹ سی ہو کے اتنے سارے کام کیسے کر لیتی ہیں آپ؟ مجھے لگتا ہے فائزہ, جب آپ کو کال آف ڈیوٹی ہو نا, آپ کے شولڈرس پہ رسپانسبلٹی ہو, تو پھر ایج نہیں دیکھتا انسان. پھر وہ کال ہوتی ہے اور آپ نے اس کو لبیک کہنا ہوتا ہے. سو جیسے کہ پہلی اور واحد کلینکل نیو لنگوسٹیشین ہوں میں. ہاں بالکل, یہ بھی میں چاہوں گی کہ آپ میرے ناظرین کو پہلے اس کے بارے میں بتائیں, کیونکہ میں نے یہی کہا کہ آپ انٹرو دیں گی تو وہ ایک بہت اچھا سا ہوگا. تو ماشاء اللہ میں نے وہی کہا کہ اتنی زیادہ ڈائیورسٹی ہے آپ کے کام میں کہ میں چاہوں گی کہ وہ ضرور انٹرو دیں آپ اپنا. فائزہ, میری فیملی میں بھی پروفیشنل ایسے تھے, کلینکل سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹری کی طرف تھے, تو میرا ایکسپوجر بچپن سے تھا اس طرف, میڈیکل سائنسز کی طرف. میری اپنی فیلڈ الگ تھی, لنگوسٹکس کی تھی. میں نے لینگویجز کو دیکھا, اس کو سائنٹیفکلی کس طریقے سے آپریشنلائز کرتے ہیں وہ میں نے پڑھا. میری مکمل اس کے حوالے سے ایجوکیشن رہی. میری اپنی جو سسٹر ہے, شی از اے کلینکل سائیکالوجسٹ, اور وہ برٹش سائیکالوجیکل ایسوسیشن میں, اب وہ یو کے میں ہوتی ہیں, تو وہاں پہ وہ پریکٹس کرتی ہیں. تو جب وہ یہاں تھیں تو وین شی واز اسٹڈی, وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کری تھی اور میں پڑھ رہی تھی ان کا کورس. حالانکہ میری جو فیلڈ تھی وہ ڈفرینٹ تھی, میں اپنی بھی ڈگری کنٹینیو کر رہی تھی, وہ بھی پرسیو کر رہی تھی. تو وہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا گھر میں. پھر دیکھا لوگوں کو, سوسائٹی میں نکلے باہر کہ کتنا زیادہ لوگ سفر کر رہے ہیں یہ مینٹل ایلمنٹس کی وجہ سے. تو وہ والا جو ایک شوق تھا کہ لوگوں کی مدد کی جائے, جو خدمت خلق کا شوق, وہ تو آپ لے کے پیدا ہوتے ہیں. وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ انہانس کیا جاتا ہے, وہ گرو ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ جینس میں ہوتا ہے اس کی, اور پھر وہ جیسے جیسے گرو کرتا ہے, وہ ایسے سچویشن میں, ایسے سرکمسٹانسز میں آتا ہے, تو وہ اس کو موقع ملتا ہے اور پھر وہ اس کے اوپر کام کرتا ہے. تو بچپن سے میرے اندر یہ والی چیز تھی لازمی کہ مجھے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے, ایک اپنا رول ایسا بنانا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مدد بھی ہو ان کی, اور وہ اور ان کو بھی ہیلپ کروں میں گرو کرنے میں, خود بھی میں گرو کروں. سوشل ورک اس طرف تھا میرا رجحان. اپنی ڈگری میں نے کمپلیٹ کی, دین یہاں پہ میرا رجحان بنا مینٹل ہیلتھ کی طرف. پھر میں آئی, اچھا میں اپنا بہت اسموتھ کریئر چلا رہی تھی ٹیچنگ کا. اچھا بہت اسموتھ. یو آر ٹیچر ایز ویل. کیا بتایا جائے, کہاں تک سنیں گے, کہاں تک ہم سب سنیں گے, آپ سب سنائیں. بس تو میں اپنا بہت اسموتھ کریئر کر رہی تھی. میں نے بہت ساری پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز میں پڑھایا, پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں پڑھایا. تو 2018 کی بات ہے. 2014 اونورڈ سے میں نے اپنی سرٹیفکیشن اسٹارٹ کر دی تھی مینٹل ہیلتھ میں, سائیکیٹری میں, کانفرنسز میں آنا جانا, سرٹیفکیشن کرنا ڈاؤ یونیورسٹی سے اور اچھی ریکگنائز یونیورسٹی سے. لیکن میں اس کو پریکٹس نہیں کری تھی ابھی تک. میں اس کو شوق کے طور پہ چلائی تھی, خود لرن کرنے کے لیے. 2018 میں ایک ایسا واقعہ ہوا when I was a teacher in a public sector university. نام میں نہیں لوں گی, sensitive information ہے. تو وہاں پہ میرا اسٹوڈنٹ ایک تھا اور اس نے سوسائڈ کمٹ کر لی. اور اس کو How old he was? He was around 19 years old, 18, 19 years old. Yeah. He was coming from Interior.
Okay. اینڈ his father was an educationist. وہ ٹیچر تھے, اس کے والد صاحب ٹیچر تھے, اس کے جو سبلنگس تھے, جو بہن بھائی تھے, وہ خود بھی بہت اچھی پوسٹ پہ کام کر رہے تھے, ویل سیٹلڈ تھے. اس بچے, وہ چھوٹا بچہ تھا, اس کو انہوں نے کراچی میں یہاں پہ بھیجا ہوا تھا پڑھنے کے لیے. تو میرے پاس آتا تھا, بہت بلی ہوا وہ بچہ اپنی اس اسٹیٹ کی وجہ سے. اور آئی ریممبر اس وقت ہم جنرل کاؤنسلر ہوتے تھے, ایڈوائزر ہوتے تھے, اسٹوڈنٹ ایڈوائزر ہوتے تھے وہاں پہ. تو میں نے اس کی کاؤنسلنگ کی. ایک بار میرے ساتھ ہوا ایسا کہ کلاس میں بیٹھ کے میں پڑھا رہی تھی, ٹیچ کر رہی تھی. وہاں پہ اپ ٹو 85% اسٹوڈنٹس بچے تھے, میل اسٹوڈنٹس, اور بہت کم فیمیل اسٹوڈنٹس. اینڈ یو جسٹ امیجن کہ 18 ایئرس 19 ایئرس اولڈ میل ایگو ہوتی ہے, وہ کہاں بچہ اکیلے میں نہیں روتا. صحیح بات ہے. اور اس وقت ایسا تھا معاملہ, میں پڑھا رہی تھی اور ایگزامس ہونے والے تھے, کچھ ریویژن تھا یونٹ وائز, اور کچھ آئٹمس میں ان سے ڈسکس کی تھی. اوکے, کویشچن نمبر 1 کا اس طرح سے آنسر ہے, یہ آئٹم کو اس طرح سے ہم کریں گے. میں پوچھتی تھی, اسٹوڈنٹس بتاتے رہے. تو کیا ہوتا ہے, آئٹم نمبر 1 ڈسکس کرتی ہوں میں, وہ بچہ کلاس کے آخر میں بیٹھا ہوا. اوکے, کچھ ڈسٹربنس کی آواز آ رہی, میں نے تھوڑا سا اگنور کیا. آئٹم نمبر 2 پہ پہنچی, میں کتاب دے کے, میرے ہاتھوں میں کتاب, اور میں نے پوچھا اسٹوڈنٹ سے, اسٹوڈنٹ کا جواب آیا. اس بچے کو میں دیکھتی ہوں خاموشی سے اٹھ کے دوسرے کونے میں جا کے بیٹھ گیا. پھر تھوڑی سی گڑبڑ کی آواز آئی اور تھوڑی سی اس طرح کی آواز آئی. آئٹم نمبر 3 پہ پہنچتی ہوں, وہ بچہ اٹھ کے انہیں 5 منٹ کے اندر کی بات ہے کہ وہ اپنی جگہ چینج کر لیتا ہے. اب بچے ہنسنا شروع کہ ہو کیا رہا ہے. اور آئٹم نمبر 4 پہ پہنچتی ہوں میں, تو وہ بچہ فرنٹ پہ آ کے زار و قطار رونا شروع کر دیتا. 18 ایئرز اولڈ 19 ایئرز اولڈ ان فرنٹ آف آل کلاس. سارے بچے لڑکے تھے, لڑکیاں بھی تھی, ٹیچر نے, کلاس چل رہی تھی. اور میں حیران تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. بہرحال اور بچے ہنسنا شروع ہو گئے. ان کو سیویرٹی کا یا اس کی آئیڈیا نہیں ہوتا نا, سینسٹیوٹی کا اندازہ نہیں تھا. تو they were trying to make fun. They were trying to have a good laugh. تو میں نے سب کو خاموش کروایا اور اس کو میں نے کہا کہ آپ میرے پاس کلاس کے بعد آئے. تو میں نے پورا سیشن کمپلیٹ کیا اینڈ دین ہی وزٹڈ مائی آفس. تو اس سے پوچھتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ اس بچے کے اوپر اتنے مینٹل پریشرز ہیں اور اس کے ایشوز اس طرح سے چل رہے ہیں. تو وہ آ کے میرے آفس میں بیٹھتا ہے اور زار و قطار رونا شروع ہو جاتا ہے کہ میم مجھے بلی کرتے, مجھے یہ بچے جو اس کے ساتھی بچے تھے وہ اس کو گھوسوں سے لاتوں سے مارتے ہیں, یہ اس کے الفاظ. ٹھیک ہے, پبلکلی کسی نے اس کو نہیں ایویڈنس کیا جو وہ بتا رہا تھا. پبلکلی بھی ایویڈنس ہوا ہے. اچھا, مطلب جو مار کٹائی ہے وہ بھی ہوئی ہے. مطلب کیفیٹیریا میں بیٹھ کے, تو وہ آفیشیل سیٹ اپ میں نہیں بھی ہوگا, یونیورسٹی کے اندر کلاس روم میں نہیں بھی ہوگا, تو یونیورسٹی سے باہر ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس نے یہ بات کہی, اس نے نام بھی بتا دیا. وہ بچے بہت انٹیلیجنٹ بچے تھے, ٹاپرز تھے کلاس میں. بعد میں جا کے میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے پوزیشن بھی سیکیور کی جن کا انہوں نے نام دیا. اچھا, ان بچوں کو میں نے بلایا, ٹھیک ہے نا, اس کی تو میں نے بات سن لی, اس کی میں نے پوری کیس اسٹڈی دیکھ لی, اور اس کو بھی میں نے سمجھایا کہ آپ کس طریقے سے اپنی تعلیم کے اوپر فوکس کر سکتے ہیں. ان بچوں کو بلایا, ان کو کاؤنسل کیا, انہوں نے باقاعدہ سے جا کے صلاح کی. اچھا, وہی ایگزیکٹلی. اور انہوں نے باقاعدہ صلاح کی اس بچے سے, جا کے اس سے اپولوجائز کیا اور اپنا بیہیویئر چینج کیا, اور ان کے اپنے بیہیویئر میں بھی بہت فرق آیا. بعد میں بتا رہی نا کہ انہوں نے ٹاک بھی کیا اس بچے نے, خاص طور پہ میں نے یہ دیکھا. تو اس بچے کی کاؤنسلنگ ہوئی کیونکہ ہی واز اے نارمل چائلڈ, اور وہ بچے ہوتے ہیں آپس میں لڑائی جھگڑا مطلب اس ماحول میں آگے گھبرا گیا تھا کہ جب جو دوسرا بچہ تھا جس نے ابیوز کیا تھا, جس نے بلی کیا تھا, تو وہ تو ٹھیک ہو گیا, لیکن جو بلی ہو گیا تھا جس وجہ سے ہی واز سفرنگ فرام اے مینٹل ٹراما اور پریشرز. اور وہ کیونکہ ایجوکیشن میں بھی صحیح نہیں کر پا رہا تھا, تو اس کو گھر کی طرف سے, اس کے والد صاحب کی طرف سے بہت زیادہ پریشر تھا. اینڈ ہی واز لیونگ ہیئر ود مے بی سم آف ہز ریلیٹیوز, کوئی چچا وغیرہ تھے. تو اس نے ایگزامس دیے, ایگزامس میں فلنک ہوا 2-3 پیپرس میں. اینڈ دین چھٹیاں چل رہی تھی, یہ 2 مہینے کے بعد کی بات ہے, اینڈ ہی کمیٹڈ سوسائڈ. یونیورسٹی میں نہیں تھا, لیکن اس کا ریزن پہ وہ اس کا لیٹرس ملے, اس نے کچھ چیزیں کہیں کہ پڑھائی کا پریشر تھا, مطلب بہت زیادہ اس چیز سے تعلق تھا. تو یہ والی جو خبر تھی نا, جو میں نے اخباروں میں دیکھی, اور وہ بچہ جو میرے سامنے بیٹھا ہوا, سب ریمائنڈ ہو گیا ہوگا, کلاس روم میں پڑھانا,
بہت رسپیکٹ کے ساتھ آتا تھا, پڑھنے کی کوشش کرتا تھا. پھر وہ انسیڈنٹ ہوا, بچوں نے اس کا مذاق اڑایا, پھر میں نے اس کی کاؤنسلنگ کی, پھر وہ میرے سامنے آ کے رونا شروع ہوا, اور پھر وہ بچہ ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کے بعد میں نے اس بچے کی یہ جو خبر سنی تو اٹ جسٹ شوک می. بہت پینفل تھا. I can feel the pain. تو پھر ظاہر ہے کہ جب آپ ایکسپیرینس کرتے ہو تو بہت, کیونکہ آپ جب کسی کو جانتے ہیں اور اس سے ڈیلی بیسس پہ مل رہے ہیں, اور کیسے, تو مجھے لگا کہ اس وقت میرے کاش میں اختیار میں کچھ زیادہ ہوتا, کاش میں اس کو کہیں ریفر کر سکتی. میں نے اس وقت صرف ایک ٹیچر کی کیپیسٹی میں اس کو کاؤنسل کیا. لیکن اس وقت آپ کو آئیڈیا بھی تو نہیں ہوگا نا کہ بات اتنی بڑھ جائے گی. آف کورس اگر ہوتا تو بندہ ظاہر ہے کہ کچھ اور سوچتا ہے, کچھ اور کرتا ہے. لیکن چلیں تو مطلب اگر کہا جائے کہ یہ ایک ایسا انسیڈنٹ تھا یا ایکسیڈنٹ ظاہر تھا کہ جس نے آپ کو مزید اس سائٹ پہ یا مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنے پہ جو ہے وہ اسٹرانگلی آمادہ کیا, اور آپ کر رہے ہیں. اس لمحے میں نے یہ سوچا کہ ہم یہ جو پاسٹ پرفیکٹ پریزنٹ ٹینسز سکھاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس سے بہتر اور اس سے بہت بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کو زندہ رہنے کا طریقہ سکھایا جائے. دیکھیے زندگی تو گزر جاتی ہے, مطلب گزر رہی ہوتی ہے, لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ بندہ کتنا ہیلدی لائف اسٹائل گزار رہا ہے. اینڈ ہیلدی لائف اسٹائل از ناٹ دیٹ کہ آپ بہت اچھا کھا رہے ہیں, بہت مہنگی مہنگی برانڈس پہن رہے ہیں. مینٹل پیس کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ ہر چیز کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو ایسا ہے. اچھا یہ تو ایک, اگر ہم کیونکہ ہم اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں, تھوڑا سا سیریس ٹاپک بھی ہے لیکن بہت ضروری ٹاپک بھی ہے. آپ جیسے آپ ایڈلٹس کے ساتھ بھی کام کرتے ہو, ٹھیک ہے, ایک کانسیپٹ اتنا ماڈرنائز زمانہ ہونے کے باوجود یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ کا ایشو صرف ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ جائے, ٹھیک ہے, یا ٹراما ان کو تبھی ہوتا ہے. حالانکہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جو انسانی رویے ہیں وہ ٹریگر کرتے ہیں اس چیز کو. ایون کہ سم ٹائمس کسی گھر میں بہن بھائیوں کو کمپیئر کیا جاتا ہے آپس میں, ٹھیک ہے, سم ٹائمس جو ہے وہ پیرنٹس کمپیئر کرتے ہیں کہ بھائی اس بچے نے اتنی پوزیشن لی, اس کے اتنے اچھے مارکس ہیں, تم کیوں نہیں کر رہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے سمرین کہ یہ کمپیریزن جو ہے یہ کتنا بنیادی رول ادا کرتا ہے کسی ایک بچے, ایڈلٹ یا کسی بھی انسان کو مینٹل ہیلتھ کی طرف لے کے جانے میں؟ فائزہ بہت اچھی بات کی آپ نے. دیکھو ہر انسان انڈیویجول ہے, بالکل, اس کے پاس گیون سیٹ ہے ریسورسز کا, کیپیبلٹیز کا, اس کے اسکل سیٹ کا, وہ کیسا دکھتا ہے, کیسا بولتا ہے, کیسا سوچتا ہے, اور وہ کیا کیا اچیو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں بحیثیت ایجوکیشنسٹ یا باخبر اور ایکسپیرئنس لوگ جو تھوڑا سا پڑھ لکھ جاتے ہیں, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے بچے ہیں, ینگ جنریشن ہے, ٹھیک ہے, وہ کس طریقے سے گرو کر سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان کے اندر سے کیا بیسٹ ہم نکال سکتے ہیں, کیسے نکال سکتے ہیں. دیکھو ایک بچہ اگر میتھس میں, اکاؤنٹنگ میں بہت اچھا ہے, وہ ضروری نہیں ہے لینگویجز میں, سوشل سائنسز میں اتنا اچھا ہو. ایپٹیٹیوڈ کہتے ہیں اس کو, آسان لفظوں میں. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آرٹس میں کوئی پینٹنگ بہت زبردست کر رہا ہے اور ہم اس کو کہیں کہ آپ نے لازمی اکاؤنٹنگ ہی پڑھنی ہے یا آپ نے لازمی ڈاکٹر بننا ہے, جو کہ ہمارے معاشرے میں کتنا زیادہ اسٹل ایگزسٹ کرتی ہے یہ چیز. میں اپنے کلائنٹ کی بات بتا دوں, تو ایک کانفیڈینشیل ڈیٹیل ہے, نام وغیرہ اور چیزیں تو میں زیادہ ہائڈ کروں گی, لیکن وہ اتنا بڑا بزنس مین ہو گیا, فری لینسنگ کام کر رہا تھا, اور اس کے والد صاحب ایک بہت بڑے ادارے پر گورنمنٹ امپلائی تھے, بہت بڑے پوسٹ پہ تھے, ٹھیک ہے. اس کا دوسرا بھائی بھی ایک سیلریڈ امپلائی تھا, بہت بڑی پوسٹ پہ تھا, ٹھیک ہے, لیکن وہ جو ایڈلٹ تھا, ٹھیک ہے نا, ہی واز 30+, ٹھیک ہے, اور اس نے کچھ خاص ڈگریز نہیں تھی. اس کے والد صاحب کو اس کو لے کے بہت زیادہ ڈریمس تھے کہ تم باہر جاؤ, تم یو کے سے ڈگری اپنی کمپلیٹ کرو, تم یو سے جاؤ, تم یہاں سے کرو, تم کیوں نہیں اپنے آپ کو کسی اچھی جگہ پہ کسی جاب پہ کیوں نہیں کرتے, تم کیا یہ فری لانس کرو. حالانکہ وہ اس کی فری لانسنگ یا اس کے جو بزنس سیٹ اپ تھا اس کا, تو وہ لاکھوں میں کما رہا تھا, ٹھیک ہے, اپنے بھائی سے اور اپنے عمر کے تمام لوگوں سے بہت زیادہ کما رہا تھا, ارننگ اس کی بہت اچھی تھی. لیکن اس کے والد صاحب کی سختی کی وجہ سے, اس کے گھر کے پریشر کی وجہ سے کہ تم یو آر ناٹ گڈ انف, since you do not fit into this box, جو کہ میں نے خواب تمہارے لیے دیکھا. بیسیکلی ایک لیبل ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں کہ یہ لیبل جو ہے وہ لگ جائے کہ وہ بیچارہ پھر مینٹل ایلمنٹ سے سفر کر رہا تھا, اور بہت زیادہ سفر کر رہا تھا. بٹ دی گڈ تھنگ از دیٹ وہ اس وقت جو اسٹرگل کر رہا تھا, میں اپنے کلائنٹ کی یہ 3 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں, اس وقت جو سفر کر رہا تھا, اس وقت کووڈ بھی چل رہا تھا, کووڈ کا شروع کا معاملہ تھا,
اس میں پھر وہ میرے پاس آیا کنسلٹیشن میں, تو اتنا اس نے امپروو کیا کہ ناؤ ہی ہیز کمپلیٹڈ ہز سیکنڈ ایئر یو کے میں, بہت اچھی کسی یونیورسٹی میں ہے, اور ہی از اسٹل ان کانٹیکٹ. وہ کبھی اس کو ونس ان اے وائل سیشنز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کرواتا ہے, اور وہ اتنا اس نے گرو کیا ماشاء اللہ. مطلب ریسورسفلنس تھی, کر سکتا تھا, لیکن اس کو صحیح طریقے سے ٹریگر اس کی وہ والی چیزوں کو نہیں کیا گیا, بلکہ اس کے ٹراما کو ٹریگر کر دیا گیا. اور وہ چائلڈہڈ ٹراما اس کا کہ بچپن سے وہ کہتا تھا کہ میرے والد صاحب مجھے نہیں چاہتے, وہ میرے ساتھ اس طرح کا برتاؤ نہیں کرتے, تو وہ انفیریورٹی کمپلیکس, وہ پرسنالٹی نہیں گرو کر پائی. سب کچھ حاصل کر لینے کے باوجود بھی ایک کامیاب انسان نہیں, یہ ایک خوش باش انسان نہیں. صحیح ہے. اب ماشاء اللہ ہی ڈوئنگ گڈ. کیونکہ ہم نے اس کی مینٹل کیپیبلٹیز کے اوپر کام کیا, ریسورسفلنس کے اوپر کام کیا, تو وہ جو اس کے انریزالو ٹراماز تھے اس کے اوپر میں نے کام کیا. مطلب اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کے سیلف لمیٹڈ بلیف بھی ہوتے ہیں, لمیٹنگ بلیفز ہوتے ہیں جو ہمیں, ہاں, تو اس میں بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائمز اس کو بریک کرنا پڑتا ہے, بہت ضروری. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تو اب میں یہ کیوں کروں, مطلب کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ نو پین نو گین, یہ بھی ہوتا ہے. کیونکہ میں یہ تو خیر اس بات پہ نہیں کہتی کہ کوئی ماں باپ اپنے بچوں کا دشمن ہوتا ہے, کوئی نہیں ہوتا, وہ چاہتے اچھے ہیں, لیکن ان کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے نا وہ شاید تھوڑا سا اس طرح سے نہیں ہوتا. کچھ لوگ جنریشنل ٹراما ہوتا ہے, ون جنریشن ٹو اندر جنریشن, دے ریلی وانٹ ٹو سی, وہ اتنی اس جگہ پہ لے جا کے بٹھا دیتے کہ ہمارا بچہ تو سب سے بیسٹ ہوگا. اگر اس نے 85% پرسنٹیج لیے, ٹھیک ہے, اس نے مارکس لیے اتنے زیادہ, تو میرے بچے نے لازمی 90+ لینے. ایگزیکٹلی. اگر وہ 85% نہیں آیا, اگر وہ 80 آ گیا, بھائی اٹس مور دین انف, بی ہیپی. ایگزیکٹلی. آئی لٹرلی سین اسٹوڈنٹس جو کہ رو رہے ہوتے ہیں صرف پرسنٹیج پہ یا مارکس پہ, اور وہ ایک یار دیکھیں اب کا جو زمانہ آ رہا ہے وہ آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اسکل سیٹ پہ کام کریں. ایک جو ابھی آپ اگر دیکھیں بہت کڑوی بات ہے لیکن سچی بات ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ڈگریز ہیں بٹ دے کانٹ گیٹ اے گڈ جاب, رائٹ. اور اگر جاب ملتی بھی ہے تو ان کو اس میں انیشیل اتنی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے کہ ایک ایوریج آپ ایج دیکھو نا کہ کوئی ایک جو گریجویٹ کرتا ہے, ماسٹرز کرتا ہے, تو اس کو سیٹل ڈاؤن ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے, انٹل انلیس کہ اس کے بیک پہ کوئی اچھا سیٹ اپ موجود نہیں ہے. اب ہر ایک کے پاس تو یہ ریسورسز نہیں ہوتی نا. بہت سارے بچے ایسے ہیں جو بہت جینیس ہوتے ہیں, جو پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں, پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں. تو میں وہی بات کرتی ہوں کہ یہ بات گھر سے شروع ہونی چاہیے. چلو گھر سے بھی نہیں شروع ہوتی تو یہ بات اسکول سے شروع ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اب باہر کا جو ہم کریں, اگین کمپیئر تو ہم بھی کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ ایک پازیٹیو وے میں کر رہے ہیں کہ مجھے just want to learn. ایگزیکٹلی کہ یہ اسکول میں ہونا چاہیے کہ سائیکالوجیکل افیکٹ کیا ہو سکتا ہے, بیہیویئرل افیکٹ کیا ہو سکتا ہے. ایون کہ کچھ ٹیچرس کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بچہ اسکول جانے کو تیار نہیں ہوتا. اب ایک کیونکہ ہم ٹیچنگ کی بات کر رہے ہیں, ایجوکیشن سیکٹر کی بات کر رہے ہیں, تو میں آپ کو بتاؤں گی کچھ ٹیچرس اتنے پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں یا ایک خاص ٹپیکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں. میں نے خود دیکھا یہ باقاعدہ. تو ٹیچرس نے ایک اپنا پیمانہ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ اگر اس پیمانے تک بچہ نہیں آیا تو وہ تو ڈفر ہے, وہ لوزر ہے, ہی اور شی could not do anything, وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے, یو نو. تو ہم نے ٹیچرس کی مینٹل ہیلتھ کے پہ بھی ورک کرنا ہے کہ ایک تو پہلے ان کی جاب سیٹسفیکشن ہونی چاہیے, ان کو ایک ایسے انوائرمنٹ پہ رکھے کہ وہ بہت خوشی سے ایجوکیشن امپارٹ کرے, نمبر 1. نمبر 2 کہ وہ کس طریقے سے کرے, کس طرح سے موٹیویٹ کرے اسٹوڈنٹس کو, کس طرح سے علم دے, ان کو ایجوکیشن دے, پلس اسکل سیٹ کے اوپر کام کرے. کیونکہ یہ جو دور ہے نا یہ ہے اسپیشلائزیشن کا. ایسا ہی ہے. اسکلس کے اوپر کام کریں. سافٹ اسکلس آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. سب سے بڑی تو اس میں کمیونیکیشن اسکلز آ جاتی ہیں آپ کی, کہ آپ کے بات کرنے کا طریقہ. جب آپ کو بات کرنی آتی ہے تو آپ کو بات سننی بھی آتی ہے, اور جب سننی آتی ہے تو انڈرسٹینڈ کرنی آتی ہے. سب سے پہلا اسکل ہم یہی سکھاتے ہیں کمیونیکیشن اسکلز میں. That listening is itself a skill. بالکل. It's not powerful تو یہی ہے نا. It's not just that you are sitting and you are nodding. True, exactly. Not listening and not. کیونکہ دیکھیے وہ جس طرح سے جب میں اپنے سیشنز کراتی ہوں تو میرے تو خیر آڈینس تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم 2 طرح کے لیے سنتے ہیں. ایک ہم سنتے ہیں جواب دینے کے لیے, اور ایک ہم سنتے ہیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. کیونکہ میں انڈرسٹینڈ کروں گی تو میں کوئی اس کو فیڈ بیک اچھا دے سکوں گی, یا میں ایکسل کر سکوں گی کہ ہاں میں نے سن لیا, مجھے پتہ ہے. لیکن اگر میں صرف اس لیے سن رہی ہوں کہ مجھ سے بیچ میں کسی نے پوچھ لیا کہ میں نے جو بتایا ہے اس کا مطلب کیا ہے, یو انڈرسٹینڈ, تو ہاں وہ پھر اچھی چیز نہیں ہوتی. وہ پھر ایک ٹیمپرری
لرننگ ہے، رائٹ؟ Exactly. تو مائنڈ سیٹ جس کو کہا جاتا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ جو بچے ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے بچے ہوں یا دوسروں کے بچے ہوں، دیکھو اب 2 سال کا بھی بچہ ہے نا، آپ اسے غصے سے بلاؤ گے، وہ غصے سے دیکھے گا. جواب نہیں دے گا تو وہ ایک آپ کو جو دیکھ رہا ہوگا تو وہ ایک بڑا غصے والا اس کا ہوگا، لیکن آپ پیار سے بلائیں گے تو وہ آپ کے پاس آئے گا. تو آئی تھنک یہ والی چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اچھا، کمپیشن، یہ فیلنگز جب آپ کرتے ہیں نا، آپ کی وائبس کریٹ ہوتی ہیں، آپ کا اورا جنریٹ ہوتا ہے، اور بچے تو سب سے پہلے اس چیز کو کلک کرتے ہیں. ہاں بالکل، وہ ایبزارب بھی کرتے ہیں اور ایکسپریس بھی کرتے ہیں. تو یہ ہے. اچھا، ایک اور چیز آپ مجھے بتائیں، کیونکہ آپ کا جو کام ہے ماشاءاللہ وہ مطلب خواتین کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک ویسے تو مینٹل ہیلتھ کا اچھا ہونا، چاہے وہ میل ہو فیمیل ہو بچے ہوں، سب کے لیے امپورٹنٹ ہے. لیکن ہم اسپیسیفکلی اگر ایک خاتون کی بات کرتے ہیں، کسی لیڈی کی بات کرتے ہیں، تو دیکھو وہ ایک ملٹی ڈائمینشنل رول پلے کر رہی ہے. چاہے وہ ورکنگ ہے، چاہے وہ ہاؤس وائف ہے، وہ بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے، گھر کو بھی دیکھ رہی ہے، ہسبینڈ کو بھی دیکھ رہی ہے، ان لاز کو بھی دیکھ رہی ہے. آپ کے خیال میں، چلیں ہم ہاؤس وائف کی بات کرتے ہیں، ورکنگ ویمنس تو پھر بھی کہیں نہ کہیں گروم ہو جاتی ہیں، چیزیں سمجھ جاتی ہیں، ان کا مینٹل ہیلتھ کے ایشو سے آپ کو لگتا ہے کہ کتنی % ایسی خواتین ہیں جو سفر کر رہی ہیں گھر میں رہتے ہوئے؟ فائزہ، یہ بہت امپورٹنٹ ایریا ہے، اس کے اوپر ہمیں بہت اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے، اور یہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اس میں میرا ساتھ دیں گے. بالکل بالکل، میں آئی ایم ڈوئنگ دس تھنگ مائی سیلف. اور میں آپ کو تھوڑی سی ایک چیز بتاؤں کہ ایز اے کوچ میں نے ایک فری سیشن رکھا تھا، ٹھیک ہے. اچھا، اب کچھ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ دیکھیں ہر چیز ضروری ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا لوگ فری کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، لیکن ہم بہت پرولونگ نہیں کر سکتے اس چیز کو، رائٹ؟ تو میں نے جو تھا اس میں ایک جو تھا وہ ڈسکور یور سیلف کے نام سے 30 منٹس کا سیشن رکھا تھا. ول یو بلیو کہ میرے پاس جو خواتین کا ٹرن اپ تھا وہ ساری ہاؤس وائف تھی. اور اس میں ایک جو سب سے اچھی جو ایک میرا ایکسپیرینس رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک دن وہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھ سے گھر نہیں سمٹتا. میں کتنے دنوں سے سوچ رہی ہوں، میں نے ایک کبرڈ اسمبل کرنا ہے، چیزیں رکھنی ہے، بس ہوتا نہیں ہے، مجھے ٹائم نہیں ملتا. پروکریسٹینیشن اور مے بی مینجمنٹ ایشوز. ایگزیکٹلی. اچھا، پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ تھیراپی ہوتی ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ وربل صرف بات چیت ہوتی ہے. اس میں وہ اتنی کنوینس ہوئی کہ 2 دن بعد ان کا میسج آیا وتھ پکچر، آئی ڈیڈ اٹ، آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ. یو نو کہ میں 1 سال سے سوچ رہی تھی نہیں، کیونکہ گھر پھیلا ہوا، چیزیں بے ترتیب ہوئی، وہ بھی آپ کو ایک مینٹل اسٹریس دیتی ہیں. پھر اوپر سے جو حالات چل رہے ہیں، چاہے وہ ہم مہنگائی کی بات کریں، ہم وہ رشتوں کی بات کریں، ہر کوئی کہیں نہ کہیں سفر کر رہا ہے، تو وہ چیزیں بہت ٹریگر ہوتی ہیں. تو میں آپ کی ایکسپیرینس یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں خواتین کو یہ کیسے پتہ لگے کہ ان کے ساتھ کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو ہے؟ دیکھو، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، آپ نے جب خواتین کی بات کی تو مینٹل ہیلتھ، مجھے لگتا ہے کہ جو خواتین ہیں نا، اگر وہ اس کے اوپر فوکس نہ کریں تو ان کا پورا ہاؤس ہولڈ تباہ برباد ہو جائے. ان کے بچے، ان کے ہسبینڈ، اور ان سے جو بھی منسلک رشتے ہیں وہ تمام. کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے. بالکل. تو اگر ماں ہی صحت مند نہیں ہوگی، اگر ماں ہی خوش نہیں ہوگی زندگی سے، مطمئن نہیں ہوگی، تو وہ کس قسم کی تعلیم آگے پاس آن کر سکے گی، کس قسم کی تربیت دے سکے گی. اور یہ میں دیکھتی ہوں کہ بچے ہوتے ہیں 5 ہے، 6 ہیں، تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، بٹ اسٹل ان کی تربیت نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ جو مائیں ہیں، والد صاحب کی ذمہ داری ہے کہ معاش کا کام کریں. ظاہر ہماری جو سوشیو اکنامیکل سچویشن ہے پاکستان کی، تو اس میں تو بڑا، اب تو ایک سنگل پیرنٹ اگر ارن کرتا ہے وہ بھی انف نہیں ہوتا، دونوں کو ہی ارن کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر خواتین یا مائیں گھر پر ہیں تو ان کے پر اتنی ذمہ داریاں ہیں، کمپیریزنس ہیں، اور ایسے برڈنس بھی ان کے پر لادے گئے جو ان کی ایکچولی ان کے ڈومین میں نہیں آتے، بٹ دے ہیو ٹو ڈو. میڈیا ہے، ایگزیکٹلی میڈیا کی وجہ سے تو ان کو اپنی میرجز بھی سیو کرنی ہے، ان کو اپنے میرٹل ریلیشنز بھی سیو کر کے رکھنے ہیں، ان کو ایک آئیڈیل موم بن کے رہنا ہے. یو نو، ایک یہ جو ورڈ آتا ہے نا، میں بڑا ڈس ایگری کرتی ہوں کہ پرفیکشن. Nobody is perfect. یس، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. ہاں، آپ اپنی ایک لمٹ تک جا سکتے ہو، میکسیمم کوشش کر سکتے ہو. تو یہ چیز بھی کافی لوگوں کو ڈس اپوائنٹ کرتی ہے. اچھا، یہیں پہ میں ایک چیز اور انٹرلنک کرنا چاہوں گی جو کہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، اینڈ آئی وانٹ کہ آپ کے ذریعے سے لوگوں تک جائے. دیکھیں، اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگوں کو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا ہے، کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھانا ہے، کنسرن کر لیں، کاؤنسلنگ کے لیے چلے جائیں، بٹ دے اسٹیپ بیک. میں کوئی پاگل ہوں؟
تم نے مجھے نفسیاتی سمجھا ہوا ہے. مطلب وہ جو ایک ان کا بیہیویئر ایک دم سے 360 ڈگری چینج ہوتا ہے نا. تو سمرین آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر لوگ اس چیز کو اگری کر جائیں اور اپنی ہی مینٹل ہیلتھ کے لیے وہ کنسرن کریں یا بات سنیں, تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک مچ نیڈیڈ چیز ہے. بالکل, آئی ایبسلیوٹلی اگری فائزہ. دیکھو جو بھی ہماری ڈیولپڈ کنٹریز ہیں نا, وہاں پہ ایون ایک پلیئر ہے, آپ کو کیا لگتا ہے وہ اپنی میکزیمم پرفارمنس دے رہا ہوتا ہے, اور ہر گیم کے بعد وہ تھراپی کے لیے جا رہا ہوتا ہے, کاؤنسلنگ کے لیے جا رہا ہوتا ہے. دیٹس وہ انوائنڈ کرنے کے قابل ہوتا ہے اور نیکسٹ میچ میں اچھی طریقے سے پرفارم کر پاتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے معاشرے میں کیونکہ اس بات کی اویئرنیس نہیں ہے, تو اس وجہ سے اس کو بہت اسٹیریوٹیپیکل بنا دیا گیا کہ اگر تھراپی کے لیے جا رہے ہیں کسی سے کنسلٹنٹ, تو اس کو کوئی مینٹل ایشو ہے یا یہ کوئی وہ تو پاگل لیبل, باقاعدہ لیبل لگا دیا جاتا ہے. مطلب انٹیریئر سائڈ پہ یا ہمارے لیس پریولیج ایریاز ہیں وہاں پر بھی, اور جو بہت پڑھے لکھے جو ہمارے اسٹیٹس ہیں وہاں پہ بھی. تو میں مسئلہ کیا ہے, لائک دیز کائنڈ آف اسٹیٹمنٹس کہ تمہیں سب کچھ اویلیبل تو ہے گھر پر, ایوری تھنگ از دیئر فار یو, تو تمہیں کس بات کی ٹینشن, تمہیں کس بات کی انزائٹی ہو رہی ہے؟ دیکھو ابھی اگر ایک سروے تھا اس میں یہ تھا کہ سب سے زیادہ انزائٹی لیول جو ہے وہ ان کا ہے جن کے پاس سب کچھ ہے. ٹرو, کیونکہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں اتنی آپ کی گیدرنگ بڑی ہوتی ہے, اور اتنا ہی آپ کا اسٹینڈرڈ کانشیس ہونا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سب کانشیس میں آ جاتا ہے. تو یہ بھی ہو, یہ بھی ہو, یہ بھی ہو, وہ کہتے ہیں نا دلی سکون, دلی تسلی, وہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. انسان کی جو فطرت ہے وہ خوب سے خوب ہے, اور سے اور مزید سے مزید کی خواہش ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ اس کو کنٹینشن جس کو کہتے ہیں ہم, سیٹسفیکشن لیول وہ نہیں آ پاتا انلیس کہ وہ خود اپنے آپ کو اس طرح سے اس سانچے میں نہ ڈھالے. ورنہ تو دیکھیے بہتر سے بہتر ہے, اویلیبل ہے, یہ دنیا کتنی بڑی ہے, لیکن ود گریٹیٹیوڈ ہے نا, گریٹیٹیوڈ, کیونکہ یو ڈن ون تھنگ, ایک سیلف, ایک ہوتا ہے نا کہ سینس آف اچیومنٹ ہو گیا, سینس آف سیٹسفیکشن ہو گیا. اب آئی بلیو کہ آپ بھی سوشل ورک کرتی ہو, میں بھی کرتی ہوں, تو جو خوشی ایک سوشل ورک کرنے کے بعد بچوں کے چہرے پہ دیکھ کے کوئی ایسا کام کر کے ملتی ہے, یو نو, وہ ایک کہا جاتا ہے کہ وہ ایک آپ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے اور جتنی چاہے باتیں کر لیں وہ اس سے نہیں آ سکتی جب تک آپ پریکٹیکلی نہیں کرتے. جب لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہوتی ہے نا آپ کو دیکھ کے, جب آپ کو کوئی رول ماڈل بنا رہا ہوتا ہے, کہتا ہے کہ دیکھو لک ایٹ دیٹ وومن, وہ کتنی, وہ سب کچھ اس معاشرے میں رہتے ہوئے انہی چیلنجز سے گزرتے ہوئے کیا کیا کام کر رہی ہے, اور ہم بھی کریں. بالکل, تو وہ جو فیلنگ ہوتی ہے وہ مجھے لگتا ہے انمول ہے. اور وہ فیلنگ وہ ہوتی ہے جو ہوتی ہے ابھی تو ہم نے کچھ نہیں کیا, وی ہیو ٹو ڈو مور. تو میں کہتی ہوں کہ کمپٹیشن اس میں رکھے بندہ اپنے آپ سے کہ خود ہی کرنا ہے. مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ کسی سے ایکسپیکٹ کرنا کہ بھائی اس نے کیا, کیونکہ اس نے کیا تو اب میں نے بھی کرنا ہے. تو وہی بات ہو جاتی ہے, چاہے وہ اسکول میں بچوں کا کمپٹیشن ہو, پیرنٹس کا کمپٹیشن ہو, بچے ٹو بچے. تو وہ اگر ہیلدی ہو تو بہت اچھی بات ہوتی ہے, لیکن اگر ہیلدی نہیں ہو تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ہیلدی انسان کو بھی بیمار کر دیتی ہے. دیکھو فائزہ, اس پہ میں یہ بات کہوں گی, کمپٹیشن انسان کو ہمیشہ اپنے آپ سے رکھنا چاہیے. اگر آپ کوئی ایکسٹرنل کمپٹیشن دیکھیں گے تو آپ کبھی بھی اس کے جو آپ نے بینچ مارک بنایا ہوا اس تک نہیں پہنچ پائیں گے. بینچ مارک بنتا ہی کمپٹیشن آپ کا اپنا ہے کہ کل میں کیا تھی, کل میں کیا تھا, اور آج میں کیا ہوں, کیا میں اس سے بہتر ہوں, اور کل میں کیسا ہوں گا. یہ کمپٹیشن ہے, یہ ہیلدی اپروچ ہے, اس سے آپ کی گروتھ ہوگی, اس سے آپ ترقی کریں گے, اور اسی سے آپ کو سکون ملے گا. ایسا ہی وہ کہتے ہیں نا کہ میرا کل آج سے بہتر ہونا چاہیے, اور میرا آج کل سے بہتر جو میں نے گزار دیا. چلیں جی, بہت اچھا رہا. اصل میں آف کورس ٹائم کی لمیٹیشن ہوتی ہیں, لیکن بات کر کے بہت اچھا لگا. ابھی آپ کا جو ہے وہ پورا نہیں ہوا ہے, آئی نو کہ بہت سارے ہمارے جو ہے وہ سیکشنز باقی ہیں, اور میں چاہوں گی کہ ہم ہر سیکشن پہ الگ الگ پہ بات کریں. تو انشاءاللہ ہم آپ کو پھر دوبارہ بلائیں گے. میں لیکن صرف یہ چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ ہم اور نیکسٹ میں کس کس ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں. دیکھو مینٹل ہیلتھ میرا مین ایک ایریا ہے, اور میں کلینک آف ہیلنگ اینڈ ٹرانسفارمیشن سائنسز کے نام سے DHA میں, DHA 7 کراچی میں میں آلریڈی ایک سیٹ اپ رن کر رہی ہوں. تو مجھے اس کا نام بہت اچھا لگا, چیٹس. یہ کیسے سوچا, کیونکہ یو نو بڑا کیچی نام ہے یہ. اٹ از ایکچولی اس کی بہت مزیدار اسٹوری ہے. میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی اگر آپ بتا دیں ابھی.
اوکے 2019 میں جب میں نے لائسنسنگ کی اور میں نے سوچا کہ اب میں اپنا ایک پورا سیٹ اپ بناتی ہوں کیونکہ کوئی اور اس ایریے پہ کام نہیں کرتا. ہمارے پاس اسپیچ تھراپسٹ ہے, اسپیچ پیتھولوجسٹ ہے, اسپیشل ایجوکیشنسٹ ہیں, سائکیٹرسٹ ہے, سائیکالوجسٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن کلینکل نیورو لنگوسٹیشین کوئی نہیں ہے. میں نے پہلی دفعہ سنا, یو نو. یس, اینڈ دیر آر سو مینی پیپل آؤٹ دیئر, کیونکہ یہ ٹرم اتنی زیادہ نون نہیں ہے, کامن نہیں ہے, لوگوں کو سائیکالوجی کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے. تو یہ لیکن یہ جو ٹیکنیکل کام ہے وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن کی مدد سے, زبان کی مدد سے, جو آپ اعصابی طور پہ کس طرح سے انسانوں کی مدد کر سکتے ہیں, ان چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں. اینڈ اٹس ناٹ اونلی ود دی ہیلپ آف لینگویج, دیر آر آف کورس ملٹیپل ٹیکنیکس, تھراپیز, سیشنز ہوتے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ کوئی ایسا نام ہونا چاہیے جو میری فیلڈ کو, میرے پروفیشن کو بھی پورا جسٹیفائی کرے. تو چارٹس جب ہم نے اس کو دیکھا نا, کلینک آف ہیلنگ and transformation sciences. Yes. So it's not that you are only getting healing, you're also transforming yourself. Yeah. So healing is not enough. Exactly. Only healing is not enough. سائیکالوجسٹ کا ہم ایک سیشن رکھیں گے جس میں ہم یہ اسکوپ کریں گے کہ میرا کیا اسکوپ ہے. ہاں بالکل, سائیکالوجسٹ میں چاہوں گی کہ ہم نیکسٹ اسی کو کریں, کیونکہ یہ انٹرلنک کرے گا اس چیز سے کہ دیکھو ایک تو ہوتا ہے کہ ہم نے مینٹل ہیلتھ پہ بات کی, کام کیا, مینٹل ہیلتھ کو امپورٹنٹ سمجھ کے کسی نے اگر کہا کہ ٹھیک ہے میں نے کرنا ہے, تو پھر کون کون سی تھراپیز ہیں, کیا کیا ٹیکنیکس ہیں. اور بلکہ میں یہ بھی چاہوں گی کہ میں وزٹ کروں آپ کے کلینک پہ اور ہم ایک چھوٹا سا ولاگ بھی کریں تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ کون کون سے پروسیجرز ہوتے ہیں, کیونکہ ہم جو ہے وہ صرف اویئرنیس ہی کریٹ کر سکتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی اویئرنیس کریٹ کرنے سے کسی ایک کو بھی فائدہ ہو گیا نا, تو وہ ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے, یو نو. دی پرپز از سروڈ. یس ایگزیکٹلی, مقصد پورا ہو جاتا ہے. ایک انسان اگر اس کی زندگی بدل جائے تو ہمارے ہونے کا, ہماری ایفرٹس کرنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. اینڈ اٹس سو ریوارڈنگ. اس سے جو اطمینان ملتا ہے, جو زبردست قسم کی نیند آتی ہے گھر جا کے, آئی نو, بہت اچھی ہوتی ہے. تو آپ کی کلینک کی ٹائمنگس کیا ہیں؟ سیشن بیس ہوتا ہے, اپوائنٹمنٹ بیس ہوتا ہے, کنسلٹیشن ہوتی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ سارے ہی پیشنٹس میری فیلڈ میں آئیں. اگر ان کو سائکیاٹرک ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو میرے پینل پہ سائکیاٹرسٹ ہے. اف دے نیڈ سم, تو فرسٹ آپ ہی ملتے ہو پرسکرپشن, یا اچھا, تو پھر آپ پریفر کرتے ہو گے ایز پر دی کنڈیشن. میرے بورڈ پر سائکیاٹرسٹ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ. کنسلٹیشن کے لیے ہم نے ایک نیورو سرجن بھی رکھا ہوا ہے تاکہ وہ چیزوں کو دیکھ سکے. ایک اسپیشل ایجوکیشنسٹ ہے اور ایک اسپیچ پیتھولوجسٹ ہے. میڈیکیشن بھی دیتے ہو؟ آئی ایم ناٹ ایلیجیبل فار دیٹ کیونکہ وہ میرا ایریا جو آپ کے پینل میں ڈاکٹرز ہیں وہ میں ریکمینڈ کرتی ہوں اگر ان کو کنسلٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر وہ جاتے ہیں اسپیشلائزڈ جو کنسلٹنٹ ہے, اگر سائکیاٹرسٹ ہے. کیونکہ یہاں پہ میں ایک آئی ووڈ جسٹ لائک ٹو ٹیک 1 minute ٹو ڈفرینشیٹ کہ کس کے پاس جانا چاہیے. جو کرونک ایلمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو میڈیسن سے ہی مینیج ہو سکتی ہے, اس کو کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ صرف ہم اسپیچ سے یا تھراپی سے یا کاؤنسلنگ سے صحیح کر دیں گے تو وہ آپ کو تھوڑا مس گائڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ صحیح نہیں ہے. ہاں البتہ میڈیسن آپ لے رہے ہیں اور میڈیسن کے ساتھ آپ کاؤنسلنگ کر رہے ہیں تو چیزیں مینیج ہو سکتی ہے. اینٹی سائیکوٹک یا سائکیاٹرک ٹریٹمنٹ ایسی ہے کہ جو مینیج کرتی ہے نیورو ٹرانسمیٹرس کو, مینٹلی جو ہمارے کیمیکلز ہوتے ہیں اس کی امبیلنسنگ اگر ہو جاتی ہے, کم ہے یا زیادہ ہے, تو اس کے لیے لازمی ٹریٹمنٹ ضروری ہے. اچھا, تو کیا لوگ ایزیلی میڈیسن لینے کو تیار ہو جاتے ہیں؟ فائزہ یہی تو بڑی بات ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب انسان سے جانور ہونے کا وہ راستہ طے کر لیتے ہیں نا, when they do not look like humans, اور ان کے آس پاس لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اب تو ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے, تو پھر وہ آتے اس طرف. اور اس میں سے بھی بیشتر ایسے ہوتے ہیں کہ یا تو مزاروں پہ چھوڑ دیتے چینس باندھ کے کہ یہ تو اللہ والا ہو گیا. یہ کانسیپٹ مجھے نہیں سمجھ آتا, لٹرلی بہت ہی ایک سینسیٹیو بھی ہے, دکھ اور تکلیف بھی ہوتی ہے کہ اپنے پیارے رشتے بھی اس میں جو ہے وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں, تو مطلب ہم ان کے لیے کچھ کر نہیں پاتے کیونکہ وہ اتنے اگریسو ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے 1-2 کیسز دیکھے, ظاہر ہے کہ میں یہاں پہ ڈسکس نام تو نہیں لوں گی, کہ وہ مطلب ایک بہت اچھی پروفائل سے اپنے ڈاؤن فال کے بعد اتنا ڈپریس چلے جاتے ہیں کہ ان کو ماضی کی وہ چیزیں ٹریگر کرتی ہیں جو اب ایگزسٹ نہیں کرتی.
وہ ایک ہوتا ہے نا کہ blame فالس کرنا, ریالٹی میں ہوتے ہیں, false ٹراماز کو realities. ری لیو کر رہے ہوتے ہیں, ان سے باہر نہیں نکل پا بالکل, رہے. اور وہ آگے اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا برا کیوں ہوا کہ جو میں اب اچھا کرنے کا سوچوں. تو وہ ایک نیگیٹیوٹی اور ایک وہ بالکل وہ مائنڈ سیٹ کہ میں نے کسی کو یا تو مار دینا ہے یا میں نے مر جانا ہے. تو مطلب ایسے لوگوں کا کیا کیا جائے کہ اگر ہم چاہیں بھی کہ ہم کنسلٹ کرائیں یا ان کو گائیڈ کر سکیں, بٹ دے آر ناٹ ریڈی ٹو کم. اگر فیضا آپ ایکسٹریم کیسز کی بات کر رہی ہیں تو ان کو ایکسٹرنل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. ایکسٹرنل ہیلپ ان دس سائکیاٹرک پیشنٹس جب ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں ہمارے پاس بہت منظم ادارے ہیں, پبلک سیکٹر میں بھی ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہے. پھر ان کو ایکسٹرنل ہیلپ بیکاز دے آر ناٹ زبردستی ان کو پھر ظاہر ہے کہ ان کو پھر ایکسٹرنل ایگزیکٹلی ایڈمٹ کیا جاتا ہے, ان کی ٹریٹمنٹ چلتی ہے. اچھا, ایسے کوئی پیشنٹ جو ہوتے ہیں کیا وہ پھر ٹھیک ہوتے ہیں؟ آپ کا مطلب اگر ٹھیک ہونے سے یہ ہے کہ وہ دوا کبھی نہیں لیں گے؟ نہیں, کم ٹو نارمل لائف ود میڈیسن اینڈ یس دیٹس کوائٹ پاسبل. میں نے ایسے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ جو اپنے آپے سے باہر تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا بول رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اپنے ہی رفقا کو, اپنے ہی ریلیٹیوس کو وہ مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, گھوں سے لاتے, بہت اگریسو ہو گئے ہیں. جو بائی پولر ڈس آرڈر کے ہمارے پاس پیشنٹس ہوتے ہیں, ایکسٹریم اسکیزوفرینک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو دے آر ڈوئنگ دیز تھنگس. یہ نارمل سی بات ہے. لیکن جب وہ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں, سائکیاٹرک ٹریٹمنٹ کی میں بات کر رہی ہوں, so they become so normal. But yes, they do need to take that treatment, those medicines on regular basis. اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اور اس میں کیا ہوتا ہے, ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ لائف اسٹائل بہت بہتر ہو جاتا ہے. اور بہت سارے کیسز میں تو میں نے یہ دیکھے اور دوسرے لوگوں سے جو ایوریج ہوتے ہیں ان سے زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. ہمارے پاس اتنی اچھی سلیبریٹیز ہیں جن کی ہم مثال دے سکتے ہیں کہ دے آر سفرنگ, دے آر لٹرلی اسٹرگلنگ فرام مینٹل ایلمنٹس, اور وہ میڈیسن لیتے ہیں. ناٹ اونلی ڈپریشن, کرونک ڈپریشن کی بھی بات آ جاتی ہے, مین میجر جو ہم سائکیاٹرک ایلمنٹس کی بات کر رہی ہوں, دے آر ٹیکنگ میڈیسن بٹ اسٹل دے آر ڈوئنگ اے لاٹ, اور وہ دنیا کے اوپر رول کر رہے ہیں, دے آر رننگ دی ورلڈ. آئیڈیل ہیں کافی سارے, نہیں حالانکہ ایگزیکٹلی they have openly discussed that on every forum, but yes, I'm referring to international icons, global icons. They are managing اور their آئی تھنک events. وہ بہت اچھے امبیسڈر ہوتے ہیں اگر وہ خود یہ اسٹوری بتاتے ہیں, یو نو, کہ لوگ ایک عام لوگ کی بات سننے میں اور سیلیبریٹیز کی بات سننے میں اور اس کو ریلیٹ کرنے میں مطلب دے فیل پراؤڈ کہ ہاں. یہاں پہ یہ ایک چیز میں ایڈ ان کروں گی کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ مینٹلی اسٹرگل کر رہا ہے, وہ گرو نہیں کر سکتا, وہ ہیل نہیں کر سکتا اور سکسیزفل نہیں ہو سکتا, تو یہ رانگ کانسیپٹ ہے. ہمیں خدایا اس اسٹیریوٹائپ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر کسی کو تھوڑی بہت لگتا ہے ہیلپ چاہیے تو وہ لے لے. ارلی آن اس کا سولوشن ہے. جو میرا ایریا ہے, آئی ڈیل ود میسز. سائکیٹرک پیشنٹس تو اس میں بہت ہمارے پاس فلٹر آؤٹ ہو کے آتے ہیں. میں نے اگین بتایا کہ یا تو مزاروں پہ چلے جاتے ہیں یا لوگ ان کو چھوڑ دیتے ہیں, یا پھر ایکسکیوز می الٹیمیٹلی وہ پاک خانوں میں ہوتے ہیں بیکاز دے کین ناٹ امپروو آن. وہ اس حال پہ پہنچے ہوتے ہیں. بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ جو ٹریٹمنٹ پہ آتے ہیں وہ پھر مینیج کرتے ہیں, پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, پھر اس کی چیلنجز ہمارے پاس الگ ہیں. سائیکالوجسٹ کیونکہ ڈائگنوز کرتے ہیں, تھراپی کرتے ہیں, لیکن ڈائگنوسس ہوتا ہے سائیکالوجسٹ کا. دے آر ناٹ ایلیجیبل, دے آر ناٹ لائسنس ٹو پرسکرائب میڈیسنس. ٹھیک ہے. اچھا, میں نیو لنگوسٹکس کی بات کروں گی اپنے پروفیشن کی, تو وی آر ڈیلنگ ود میسز, جنرل پبلک. تو ارلی آن اگر کسی کو کوئی ایشو ہو رہا ہے, ہمارے پاس آتا ہے, تو ایسے ہم اسٹریٹجیز بتا کے, کاؤنسلنگ کر کے, ان کے ٹراماز ریلیف کر کے, فوبیاز ہیں, فیئرز ہیں, وہ سارے لمیٹنگ بلیوز ہیں, جو پرابلم آ رہا ہے وقتی طور پہ کسی خاص ایریا میں اگر ان کو پرابلم آ رہا ہے تو اس کو ریموو کر کے وی کین ورک آن دیئر اسٹینڈرڈ آف لیونگ. اور وہ چیز جو آگے جا کے 5 سال بعد 4 سال بعد ان کا کوئی ایلیمنٹ بن جاتا ہے کرونک, جس میں ان کو میڈیسن لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے, اس سے رک جاتا ہے. تو میری جو فیلڈ ہے نا, دیٹ از ارلی آن پریونشن, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ وہ تبھی ہوگی کہ جب لوگوں کا اویئرنیس ہوگی, وہ بے خوف ہوں گے کہ ہم آرام سے ایک 30 منٹس کا 1 آور کا سیشن لیں, اور جو ہمارا پرابلم ہے, مے بی پروکریسٹینیشن کا پرابلم ہے, مطلب وہ یہ تو پہلے ہی سمجھے نا کہ یہ پرابلم ہے, اور وہ اگری ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن اگر کوئی سمجھے یہ پرابلم ہی نہیں ہے, تو وہاں مسئلہ ہوتا ہے نا کہ وہ مطلب آپ زور زبردستی بھی نہیں کر سکتے. فائزہ, جو ارلی آن پریونشن ہوتا ہے نا, وہ ہمیں میجر ڈیزاسٹر سے بچا دیتا ہے. اور میرا جو پرپز ہے وہ بھی یہی ہے کہ ارلی آن اگر کسی کو پرابلم ہو رہا ہے, اس طرح سے ڈسسیٹسفیکشن ہے لائف سے, اپنی
فیملی سے, اپنے آپ سے, اپنے سے جڑے کسی پروفیشن سے, اپنے لوگوں سے, تو وہ آئے, تھیراپی لے, سیشن لے, بات کرے, دل کی بات کرے. بات کرنے میں برائی نہیں ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ لیکن ان کو یہ جب تسلی ہوتی ہے نا کہ ہماری بات ادھر سے کہیں جائے گی نہیں, کیونکہ یہ تو پہلا ہی رول ہے, لیکن ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی نا. ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کسی نے ریفر کیا ہے یا ہم ان کے پاس جا رہے ہیں تو اب وہ جج ہونے سے ڈرتے ہیں. بہت اچھا نقطہ یہاں پہ اٹھایا, اور یہاں پہ میں یہ بات کہوں گی کہ اس فیلڈ میں کانفیڈینشیلٹی بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل. اور میں تو یہ بات کہتی ہوں کہ کانفیڈینشیلٹی کے ساتھ ہی آپ آئیں, کیونکہ جب تک آپ سب کچھ بتانے کے قابل نہیں ہوں گے ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. We also need to connect the dots. ہم جو کنسلٹیشن کرتے ہیں ہمیں بھی جاننا ہوتا ہے کہ کیا کیا آپ کے ایریاز میں ڈسٹربنگ روٹ کاز کیا ہے, تبھی تو کام ہوگا. کہاں پہ کام کریں گے ہم تو آپ ٹھیک ہوں گے. تو اگر آپ بہت ساری چیزیں انفارمیشن ودہیلڈ کر رہے ہیں, آپ نہیں بتا رہے, تو پھر وہاں پہ امپروومنٹ کی پرابلمس ہوں. اچھا, لوگ ہائڈ بھی کرتے ہیں شروع میں, اور اس کے بعد جب جج کیے جائیں گے پھر وہ جو کمفرٹیبل زون بڑھنا شروع ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پھر وہ بتانا بھی شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک تھراپسٹ, ایک کنسلٹنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طریقے سے کمفرٹ لیول بڑھاتا ہے. اور میں اپنی پریکٹس میں یہ چیز انشور کرتی ہوں کہ کمفرٹ لیول ہو اور کانفیڈینشیلٹی کا ان کو پورا یقین ہو کہ ہماری بات, اور الحمدللہ 100% سکسیس بھی ہوتی ہے, اور جو میرے کلائنٹس ہیں سو دے آر سیٹسفائیڈ. گڈ ہے. چلیں یہ ٹاپک انشاءاللہ ہم نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے لیے رکھتے ہیں. اس میں ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے پاس جو آڈینس ہے کس ایج کی ہے, اس میں آف کورس ایڈلٹ بھی ہوں گے, شو بزنس کے لوگ ہیں. وی ہیو گاٹ ویری انفلوئنشیل پیپل ورکنگ ود اس, کیونکہ ان کی جس پریشرز ہوتے ہیں, زیادہ ہوتے ہیں, وہ بہت ڈفرینٹ نوعیت کے ہوتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس انٹرنیشنل پلیئرز ہیں, تو وہ ڈیلی بیسس پہ جب وہ میچز کر رہے ہوتے ہیں, پرفارم کرنا ہوتا ہے ان کو, اور جو کل کی ان کی شکست ہے وہ نیکسٹ ڈے نہیں لے کے جانی ہے, بالکل نئے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کرنا تھا. سو اٹس کوائٹ نارمل کہ وہ ان چیزوں کو انوائنڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس ایکٹرز ایسے ہیں جو بہت سیزنز اور بہت میتھڈ ایکٹنگ کرتے ہیں, تو وہ اتنا زیادہ ڈوب جاتے ہیں ایکٹنگ میں کہ وہ اس کیریکٹر کو لیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو پھر اس سے باہر آنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. تو دے ڈو سیک تھراپی, کاؤنسلنگ, اور آرام سے وہ اسی میں رہیں گے تو وہ ٹراما کریٹ ہوتا رہے گا. نیڈ ہے نا, ڈیمانڈ ہے, وہ اس میں رہیں گے تو وہ اسی میں رہتے رہیں گے. اب تو یہ بڑا ٹرینڈ ہے کہ بہت اچھی اچھی کمپنی کے CEOs جو ہوتے ہیں ان کے یہ سیشنز ہوتے ہیں, ریگولرلی سیشنز ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے یہاں پہ فائزہ میں ایک بات کہوں گی کہ اسکولس, کالجز, یونیورسٹیز اور ہر بڑے ادارے میں جہاں پہ کم از کم بھی اگر آپ کے پاس 50 سے زیادہ کا عملہ ہے تو کاؤنسلرز اور تھراپسٹ ہونے چاہیے, لازمی ہونے چاہیے. اور اس کی صرف ذمہ داری یہی ہونی چاہیے کہ وہاں کی امپلائیز کو, وہاں کے لوگوں کو یہ والی فیسلٹیز پرووائڈ کرے, ان کو کاؤنسل کرے, ان کو اگر کسی قسم کے مسائل ہیں تو اس کے حوالے سے ایڈوائز کر سکے کہ وہ کس طریقے سے اپنی لائف کو مینیج کر سکتے, ورک لائف, فیملی لائف, پروفیشنل لائف کس طرح سے بیلنس کر سکتے. خواتین کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, حضرات کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. بالکل. مطلب کہ میں تو کہتی ہوں کہ جو ہماری یوتھ ہے نا وہ ہمارا فیوچر بھی ہے, اور اس نے جا کے آگے جنریشن کو بھی بڑھانا ہوتا ہے اور چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. ماشاءاللہ ویسے تو آج کل ہماری یوتھ بہت اچھا کام کر رہی ہے. اب آپ دیکھو کہ سوشل ایکٹیوسٹ میں یوتھ بہت زیادہ آگے ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر ان کے کوئی بھی کنسرنز ہیں یا کوئی بھی ڈاؤٹس ہیں تو اگر وہ اس طرح سے بات کر کے ریزالو کریں تو وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا. بالکل. چلے یہ تو بہت اچھا ہو گیا. انشاءاللہ آپ کی کلینک کا چکر بھی لگے گا, ہم وہاں پہ دیکھیں گے پروسیجرز کیا ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ. نیکسٹ ٹائم آپ کو پھر ہم زحمت دیں گے. تو تھینک یو سو مچ ناظرین. آئی ہوپ کہ آپ نے آج کا پوڈ کاسٹ انجوائے کیا ہوگا. تھوڑا سا سیریس تھا لیکن وہ بہت ضروری اور کچھ کڑوی باتیں تھیں جو آپ تک پہنچانی تھی. آپ نے اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال کرنا ہو, سمرین سے سوال کرنا ہو, ان سے کانٹیکٹ کرنا ہو, آپ ہمارے جو پوڈ کاسٹ جب ہم ریلیز کریں گے تو کمنٹ باکس میں ہمیں بتا سکتے ہیں. ہم ضرور آپ کے سارے سوالوں کے جواب دیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.